اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ راوی ہیں اور صحیح مسلم ابو داؤد اور کتاب النکاح میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی کے لیے عورت کا انتخاب 4 اوصاف کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 دولت، نمبر 2 حسن و جمال، نمبر 3 حسب و نسب، نمبر 4 دینداری۔ تم دینداری کی تلاش کرو۔ اس لیے ازواج میں وہی زیادہ منظور نظر ہوتی ہیں جس سے دین کی خدمت سب سے زیادہ بنا سکتی تھی۔ حضرت عائشہ فہم و مسائل، اجتہاد فکر اور حفظ احکام میں تمام ازواج سے ممتاز تھی۔ اس بنا پر شوہر کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب تھی۔ علامہ ابن حزم نے ملل النحل میں اس مبحث کو نہایت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور اس نتیجے کو بدلائل ثابت کیا ہے۔ صحاح میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت کامل گزرے لیکن مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سوا عورتوں میں کوئی کامل نہ ہوئی، اور حضرت عائشہ کو عورتوں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح سرید کو تمام خانوں پر۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس محبت اور قدر و منزلت کا باعث کیا تھا۔ ظاہری حسن و جمال یا باطنی فضل و کمال، باطنی کمالات میں حضرت عائشہ کے بعد حضرت ام سلمہ کا درجہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی، حالانکہ عمر کے لحاظ سے وہ کم سن تھی۔ حضرت خدیجہ 65 برس کی ہو کر فوت ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی محبت شدت سے قائم رہی کہ حضرت عائشہ کو بھی ان پر رشک آتا تھا۔ چنانچہ ایک بار حضرت عائشہ نے برے طریقے سے ان کا نام لیا تو آپ نے برہمی کا اظہار فرمایا۔ حضرت عائشہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف محبت تھی بلکہ شوق و عشق تھا۔ اس محبت کا کوئی اور دعویٰ کرتا تو ان کو ملال ہوتا تھا۔ چنانچہ باہم ازواج مطہرات میں اس کا بڑا خیال تھا۔ کبھی راتوں کو حضرت عائشہ بیدار ہوتی اور آپ کو پہلو میں نہ پاتی تو بے قرار ہو جاتی۔ ایک بار شب کو آنکھ کھلی تو آپ کو نہ پایا۔ راتوں کو گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے، ادھر ادھر ٹولنے لگی۔ آخر ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ملا، دیکھا تو آپ سرور سجود مناجات الہی میں مصروف ہیں۔ ایک دفعہ یہی واقعہ پیش آیا تو شک سے خیال کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، دیکھا تو آپ تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں۔ اپنے قصور پر نادم ہوئی اور بے اختیار زبان سے نکل گیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کس خیال میں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس عالم میں ہیں۔ چونکہ ازواج مطہرات میں مختلف درجوں کی عورتیں تھیں، بعض عمرہ اور رئیس گھرانوں کی بیٹیاں تھیں اور وہ اس طرح فقیرانہ زندگی بسر کرنے پر راضی نہ تھیں۔ اس بنا پر تجرید کی آیت نازل ہوئی کہ جو چاہے اس شرط کو قبول کرے اور جو چاہے خانہ نبوت سے الگ ہو جائے۔ ازواج مطہرات میں کون ایسی بدقسمت تھی جو کنارہ کشی پسند کرتی؟ سب نے بخوشی اس زندگی کو ترجیح دی، لیکن سب سے پہلے حضرت عائشہ نے ہی ابتدا کی اور فضل تقدیم کے لیے منع کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جواب کسی کو نہ بتائیے گا۔ اسی کشمکش کے آخری زمانے میں ارجاء کی آیت نازل ہوئی، یعنی جس بیوی کو آپ چاہیں رکھیں اور جس کو چاہے الگ کر دیں۔ کو آپ نے اپنے فطری رحم و مرحمت کی بنا پر کسی کو الگ کرنا گوارا نہ فرمایا، لیکن یہ اختیار برحال حاصل ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہ کہا کرتی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اختیار مجھ کو عطا ہوتا تو میں اس شرط میں کسی اور کو ترجیح نہیں دیتی۔ غزوہ موتہ میں حضرت جعفر طیار کی شہادت کی خبر آئی تو آپ سخت ملال ہوا۔ اسلام میں نوحہ ممنوع ہے۔ ایک صاحب نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت جعفر کے ہاں عورتیں نوحہ کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، منع کر دو۔ وہ گئے اور واپس آئے کہ نہیں مانتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے منہ میں خاک ڈال دو۔ وہ پھر گئے اور واپس آ کر کچھ کہنے لگے۔ حضرت عائشہ دروازے کی دراز سے دیکھ رہی تھی اور بے قرار ہو رہی تھی کہ نہ یہ صاحب جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چھوڑ کر جاتے ہیں۔ آپ اکثر حضرت عائشہ کے زانوں پر سر رکھ کر سو جاتے۔ آپ ایک دفعہ اسی طرح فرما رہے تھے کہ ایک خاص سبب سے حضرت ابوبکر غصے میں اندر تشریف ہے اور بیٹی کو پہلو میں کونچا دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں صرف اس خیال سے نہیں ہلی کہ آپ کے خواب راحت میں خلل واقع ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانی معاشرت کے لیے نمونہ تھی، اس بنا پر صرف اس تعلیم کے لیے کہ شوہر کو اپنی بیوی کی خوشنودی کی کس طرح کوشش کرنی چاہیے، آپ کبھی کبھی ان کے ساتھ غیر معمولی انضباط کے ساتھ پیش آتے تھے۔ چنانچہ اوپر گزر چکا ہے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ کے ساتھ کھیل کود پر بھی مسرہ فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ نے ایک انصاری لڑکی کی پرورش فرمائی تھی، اس کی شادی ہونے لگی
تو اس تقریب کو معمولی سادگی کے ساتھ انجام دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، فرمایا عائشہ گیت اور راگ تو ہے ہی نہیں۔ ایک دفعہ عید کا دن تھا، حبشی عید کی خوشی میں نیزے ہلا ہلا کر پہلوانی کے کرتب دکھا رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے یہ تماشا دیکھنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور وہ پیچھے کھڑی ہوئی، اور جب تک وہ خود تھک کر نہ ہٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اوٹ کیے کھڑے رہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ بڑھ کر بول رہی تھی۔ اتفاق سے حضرت ابوبکر آ گئے، انہوں نے یہ گستاخی دیکھی تو اس قدر برہم ہوئے کہ بیٹی کو مارنے کے ساتھ اٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آڑے آ گئے۔ جب حضرت ابوبکر چلے گئے تو فرمایا کہو میں نے تم کو کیسا بچایا۔ ایک دفعہ ایک لونڈی کو لیے ہوئے آپ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے، پھر پوچھا کہ تم اس کو پہچانتے ہو؟ عرض کہ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ فلاں شخص کی لونڈی ہے، تم اس کا گانا سننا چاہتی ہو؟ انہوں نے اپنی مرضی ظاہر کی، وہ تھوڑی دیر تک بغیر ساز کے گاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا سن کر فرمایا اس کے نتنوں میں شیطان جا بجاتا ہے، یعنی اس قسم کے گانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات مکروہ سمجھا۔ کبھی کبھی حضرت عائشہ کا دل بہلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہانیاں بھی سنایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اثناء گفتگو میں خرافہ کا نام آیا۔ فرمایا خرافہ کو جانتی کون تھا؟ قبلہ عذرا کا ایک آدمی تھا، اس کو جن اٹھا کر لے گئے، وہاں اس نے جو بڑے بڑے عجائبات دیکھے تھے واپس آ کر ان لوگوں سے بیان کیا تھا۔ اس بنا پر جب کوئی عجیب بات آپ لوگ سنتے تو کہتے یہ تو خرافہ کی بات ہے۔